السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کی طرف سے اچھے جسٹس کا مظاہرہ کیا گیا۔ ہمارے جو جیولن تھرو کے سپر ہیرو اولمپک ریکارڈ جنہوں نے قائم کیا 92.97 میٹر کا تھرو پھینک کے، آج صبح ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ وہ وہاں پہ گئیں بذات خود اپنے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے، ان کے گاؤں پہنچی، وہاں پہ انہوں نے ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کی، انعام و گرام جو وعدہ کیا تھا 100 ملین 10 کروڑ جو انعام ان کو دیا، اس کے علاوہ مجھے کم از کم کافی اچھا لگا انہوں نے ایک خاص گاڑی ان کو تحفے میں دی، اور اس گاڑی کا جو نمبر ہے پی اے کے 92.97 رکھا گیا، وچ از آئی تھنک اے ویری گڈ جسچر۔ اور بعد میں ہمیں بتایا گیا وفاقی کابینہ کی میٹنگ کے بعد کہ فیڈرل گورنمنٹ نے انوائٹ کیا ہے ایز اے اسٹیٹ گیسٹ ارشد ندیم کو اپنے خاندان کے ساتھ۔ وہ ملتان پہنچے، ملتان سے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ وہ اسلام آباد ابھی لینڈ کر چکے ہوئے ہیں۔ آج رات کو ان کے اعزاز میں ایک جو اسٹیٹ بینکوٹ دیا جائے گا، اور بھی مختلف فنکشنز کیے گئے ہیں۔ عطا اطہر صاحب منسٹر فار انفارمیشن نے اعلان کیا ہے 14 اگست کو جو خاص جو یہاں پہ آپ کو پتا ہے نیشنل فلیگ کی سیرمنی ہوتی ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب اور ارشد ندیم مل کے فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی کا انعقاد کریں گے، وچ از اگین اے ویری گڈ جسچر۔ ناظرین، جیولن تھرو کا ریکارڈ ایک تو اولمپک ریکارڈ ہے، 118 سالہ کی تاریخ جو ہے اولمپکس کی، اس کے دوران اتنا لمبا تھرو کسی بھی اس سے پہلے جیولن تھرو نے نہیں پھینکا، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ یہ آپ کو جو انعام و کرام نظر آ رہا ہے، کسی نے 5 کروڑ 10 کروڑ، یہ بالکل بے معنی ہے۔ یہ وہ اس جو خوشی سے، اس احساس کے سامنے جو ہم نے دیکھا کہ فرانس اسٹیڈیم کے اندر جب 3 جھنڈے اوپر جا رہے تھے، ایک سائڈ پہ انڈیا کا جھنڈا، ایک سائڈ پہ غالباً نمیبیا یا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، برونز میڈل کسی کو ملا، اور درمیان میں پاکستان کا جھنڈا سب سے اوپر تھا۔ اور اولمپک کے اندر گولڈ میڈلسٹ جو گولڈ میڈل جیتتا ہے، صرف اسی ملک کا قومی ترانہ وہاں پہ سنایا جاتا ہے، تو پاکستان کا قومی ترانہ بھی وہاں پہ سنایا گیا۔ ساری دنیا نے پاکستان کے جو قومی ترانے کی دھنیں وہاں پہ سنی۔ سو اگین ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بھی پاکستان کے جو اس طرح کے ستارے پیدا ہوں گے، اس طرح کی کامیابیاں کامرانیاں حاصل کریں گے، ملک کا نام روشن کریں گے، ان کو اسی طرح جو ہے ان کی عزت و افزائی کی جائے گی۔ ناظرین، اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک بڑا ہے، آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جب سے فیصلہ آیا ہوا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو ہے ہمارا جو قومی سیاسی منظرنامہ ہے، اس کے اندر جو تھرتھراہٹ ہے، ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت کی طرف سے ایک نیا بیانیہ سامنے آتا ہے، اپوزیشن اس کے اوپر اپنی رائے سامنے رکھتی ہے۔ ہمارے جو آئینی ماہرین ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ حکومت وقت چونکہ اس کے اوپر ایک قانون سازی کر چکی ہوئی ہے، اور قانون سازی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے برخلاف عمل درآمد اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ آنے والے دنوں کے اندر مزید پتہ چلے گا۔ لیکن 2 دن پہلے سینئر پیونل جج جو مستقبل میں 23 اکتوبر کو اس سال چیف جسٹس پاکستان کو اٹھا لیں گے، اگر موجودہ چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی، جو کہ حسن ایوب نے کل ایک سٹوری کا حوالہ دیا تھا کہ ایک بڑا پیکج آ رہا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس کے اندر یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ شاید ایکسٹینشن دے دی جائے۔ وہ آج حسن سے بھی جانیں گے کہ اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اس دوران انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا، کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے۔ آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے، یہی طریقہ ہے، یا پھر چینج کر دیں سارا اسٹرکچر، کچھ اور بنا لیں، لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا اسٹرکچر ہے اس
کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور ڈسریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے، اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا۔ یہ سیپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے۔ سیپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے، جو ہمارا کام ہے، ورنہ تو آپ سارا سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے، اور یہ کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو ہے سینئر پینل جج جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک اخلاقی ذمہ داری کی بھی بات کی کہ یہ کس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، سنیں۔ ہماری ڈیسیجنز ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے، کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن آبلیگیشن ہے، جیسے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ، اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکویلبریم ہے آئین کے اندر، اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے، آبلیگیشن ہے ہماری، ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں، اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ اس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے۔ پروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ، دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری۔ کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں۔ یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے اس کا جواب دیا، نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے جو حکومتی سٹینس ہے، پوائنٹ آف ویو ہے جو سینئر پینل جج صاحب کی تقریر کے حوالے سے وہ سامنے رکھا۔ ایک سپریم کورٹ کے جج کا، ایک جسٹس کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ تقاریر کرے اور اپنا موقع پیش کرے، وہ تو اپنے فیصلوں کے ذریعے سے بولتا ہے۔ اب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں ان کی خدمت اقدس میں یہ عرض کروں گا کہ حضور جہاں پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیر از نو آپشن کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا جائے، وہاں پہ دیر از نو آپشن ود اینی کورٹ ویدر دیٹ از ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کہ وہ آئین کے سے متصادم فیصلے کرے۔ عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ آئین اور قانون جو ہے یہ پارلیمنٹ نے بنانا ہے، قانون جو پارلیمنٹ بنائے گی عدالتیں اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گی۔ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین سے یہ متضاد ہے؟ فیصلہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے۔ نقوی صاحب، آپ نے سنا دونوں اطراف کی طرف سے جو بیان کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے، جس طرح کل حسن بھی بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کوئی اور باقی راستہ آپ کے پاس رہتا نہیں ہے۔ بعد میں آپ ضرور اس کے اوپر اس کے جو اثرات کو یا کم یا زیادہ کرنے کے لیے آپ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں، لیکن امیڈیٹ ریئیکشن جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح کل فیصلہ آیا، وہ تین ججز صاحبان کا فیصلہ تھا، 2-1 کی اکثریت سے 3 MNs امیڈیٹلی جو ہے وہ ہو گئے نوٹیفیکیشن ایک MPA کا۔ جی نقوی صاحب، دیکھیں، جب آپ آئین کی پاسداری یا آئین کے توازن کی بات کرتے ہیں، جب آپ نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا معزز جج نے کہ آئین کے توازن کو مد نظر رکھنا ہے، تو آئین بنانے کی اتھارٹی، آئین کی پاسداری کی اتھارٹی تو قومی اسمبلی کی ہے۔ اب جب آپ قومی اسمبلی کے ہی اختیار کو چیلنج کر رہے ہیں بحیثیت سپریم کورٹ جج، تو اس آئین میں توازن کہاں سے رہ سکتا ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دے کر بعد میں تسلیم کر لیا کہ فیصلہ غلط تھا۔ کیا اب وہ ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتا ہے؟ کیا اس نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ اب اس فیصلے کے بعد جو نقصان ہوگا، اس فیصلے کے بعد جو کچھ پاکستان کو جس چیز کا، جس نقصان کا، جس تکلیف کا، میں یہ نہیں کہتا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر کرنا پڑا تو کیا اس کا ازالہ ہو سکے گا؟ سپریم کورٹ اس کا جواب دے گا۔ کیا آپ اس کو توازن کہتے ہیں؟ جی چودھری صاحب، میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن نقوی صاحب آپ نے جو بات کی وہ ایک کرمنل کیس تھا، یہ آئین کی تشریح کا کیس تھا، اس کے اوپر میری اور آپ کی رائے مختلف ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کرمنل کیس ہے، سویلین کیس ہے، کانسٹیٹیوشنل کیس ہے، کس طرح کا کیس ہے۔ سپریم کورٹ کا کام ہے صحیح فیصلہ کرنا۔ میں آپ کی بات، بالکل آپ کی بات غلط ہے، صحیح فیصلہ آپ کی رائے آ گئی کہ اس پہ غلط ہے۔ میں یہ آپ ویسے میں کلیریفیکیشن کی تھوڑی سی نا میں بتا رہا ہوں کہ یہ آئینی تشریح کے حوالے سے معاملہ والا کیس تو سر آئین کی تشریح والا ہی تھا نا۔ ظفر شاہ والے کیس میں جب گئے تھے وہ
عدالت میں. میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں اس کے آپ ضرور حوالہ دیں, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ ماضی کا بالکل میرا مدعا تھا ہے کہ کیا آئین توازن برقرار رکھ بالکل, یہ آپ کی رائے سامنے آ گئی. چوہے صاحب کے بنائے ہوئے آئین کو آپ چیلنج کرتے ہیں. چوہے صاحب, یہ جو نقوی صاحب نے بات کی ہے, جو ابھی حسن ایوب صاحب بھی درمیان میں ظاہر ہے انہوں نے لقمہ دیا اور ان کا لقمہ دینا بنتا بھی ہے. عزت آپ کو پتا ہے ہمارے جو سینیٹر صاحب ہیں, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, وہ یہ صاحب کا نقطہ نظر نہیں میں سر ان کے پاس جاتا ہوں, ان کا نقطہ نظر تو واضح طور پر ابھی انہوں نے بتا بھی دیا ہے نا. یہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا ناظرین جو ہے ایک ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں, ایکس کے اوپر انہوں نے کیا. اس کے اوپر یہ فرما رہے ہیں کہ عزت مآب جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب, ان کا جو بیان تھا, عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد لازمی آئینی تقاضا ہے. انتظامیہ کے پاس ان فیصلوں پر عمل کرنے کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے. اس طرف چل پڑے تو آئینی توازن بگڑ جائے گا. اعلی مرتب جج صاحب سے 100% اتفاق کرتے ہوئے صرف اتنی رہنمائی مطلوب ہے کہ عدالتی فیصلوں کا آئین اور قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضا ہے یا نہیں. سوالیہ نشان. انہوں نے سوال کیا کہ عدلیہ کے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ وہ آئین کے واضح اور غیر مبہم آرٹیکلز کی نفی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا آئین لکھ لے, اور کیا اگر عدالت اس طرح کے فیصلوں کی طرف چل نکلے تو آئینی توازن اعلی مرتبہ جو کلیریفیکیشن کر رہے ہیں پروڈیوسر صاحب, اور آئینی توازن بگڑے گا یا نہیں. اچھا چوہے صاحب, یہ آپ نے دیکھ لیا, یہ آئینی توازن کا حوالہ نقوی صاحب نے بھی دیا, حسن بھی بات کر رہا ہے, اور محترم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی آئینی توازن. گل ہی نہیں سنی تو تھی. نہیں میں آ رہے ہیں چوہے صاحب, تھی اپنی گل تے کر لو, میں حسن کی بھی گل سن لینا. کی ہو گئے چوہے صاحب؟ اللہ تو نہیں ساڈے واسطے اعلی مرتبہ تو نا, تھوڑا بولنا بڑا ضروری ہے. اچھا کیا آپ پوچھ رہے ہیں؟ میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, یہ آئینی توازن کوئی خواجہ آصف صاحب نے پچھلے دنوں یہ بتایا تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن کی طرف ہم جو ہے جا رہے ہیں. اگر یہ لڑائی آگے بڑھے گی تو ملک کے اندر خدا نخواستہ آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ آئینی بحران کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ, ایک طرف پارلیمان کی طرف سے قانون سازی, جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد آئی ہے. ویسے خاور گومن صاحب, اتنا آپ کا تجربہ ہو گیا آن جاب, جو جسٹس سید منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے بڑی کلیئرٹی میں 2-4 جملوں میں بات کر دی ہے. یعنی میرے جیسے لے مین کو بھی جس نے قانون نہیں پڑھا ہوا اس کو بھی سمجھ لگی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے, سپریم کورٹ جب فیصلہ دے دے تو اس پر عمل کرنا ہے, پیریڈ. یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے مفادات کا ٹولہ ہے. کسی کو 50,000 سے شکست ہوئی ہے, کسی کو 1 لاکھ سے شکست ہوئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمیں لوگوں نے, پاکستان کے لوگوں نے ہمیں شکست دی ہے, وہ ہم عدالتی موشگافیوں کے ذریعے, قانونی موشگافیوں اور پارلیمنٹ سپریم پہ. بھائی پارلیمنٹ کب سپریم ہو گئی ہے؟ آپ نے کب اس کے کوئی کسی کام کو مانا ہے؟ آپ کو تو جب ایک ربڑ سٹیمپ بنائی ہوئی ہے 2.5 سال سے جو آپ کر رہے ہیں, رات کو ایک امینڈمنٹ, صبح ایک اور قانون, اگلے دن ایک اور ہر وہ غلط کام آپ نے کیا ہے آئین اور قانون کے نام پر, جو ہم توقع ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی حکومت کرے گی. لیکن ابھی تک باز نہیں آئے. کیوں؟ اب آپ خود انوائٹ کر رہے ہیں ٹربل, اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آئین جو ہے اس کی میلٹ ڈاؤن ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گی. آنے والے کسی طوفان کا رونا روکے. نا خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا, انہوں نے کہا تجھے ویسے ہی ڈوب جانا ہے. اسی بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ نہ ملک ڈوبے گا, نہ کچھ ایسا ہوگا, پاکستان آگے بڑھے گا, اور آپ دیکھیں گے ملک آئین اور قانون کے تحت آگے بڑھے گا. جسٹ میٹر آف ٹائم. ناظرین, جس طرح ایک اکثریتی رائے ہمارے پینل کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے, آئین کی غلط تشریح کی گئی ہے. رانا تنویر حسین صاحب بھی یہی فرماتے ہیں. انہوں نے ایک بیان کے اندر کہہ دیا ہے کہ کیا اگر سپورٹ غیر آئینی, غیر قانونی فیصلہ دے دے تو کیا ہم کے اوپر یہ لازم ہے, حکومت کے اوپر لازم ہے کہ ہم عمل کریں؟ تشریح تو آئی نہیں ہے, وہ تو آرٹیکل ہی نہیں ہے بیچ میں جس کے تحت انہوں نے جو ججمنٹ آئی ہے, وہ کانسٹیٹیوشن میں کسی جگہ پہ بھی ایسا آرٹیکل نہیں ہے. یہ پھر فیصلہ کر لیا کہ غیر آئینی فیصلہ ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. ایک آرٹیکل ہے کہ اگر کوئی بھی غیر آئینی چیزیں فیصلے ہوں تو اس کے پر کوئی لازم نہیں ہے عمل کیا جائے. اچھا حسن, اعلی مرتبت, یہ ہمیں علم ہے آپ کی رائے. میں جو آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, لڑائی تو ہو گئی, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا جو ہے 8
جو ممبر اکثریتی فیصلہ آ گیا, حکومت کی طرف سے ایک قانون سازی ہو گئی. حل جو ہے آپ نے پچھلے دنوں عرض یہ کیا تھا کہ شاید یہ ریویو پٹیشن ایکسیپٹ کر لیں جب تک سپریم کورٹ کے ججز صاحبان خود اس کو ایکسیپٹ واپس لے لیں. تو ایک یہ صورت ہے. کیا یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ جو قانون سازی کر دی پارلیمان نے, تو اب اس فیصلے ہونے کے باوجود سپریم کورٹ خاموش ہو جائے اور آگے بڑھے؟ حل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ حل تو اب ظاہری بات ہے, دیکھیں تینوں کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں, 2 نہیں 3 ہیں. اس میں الیکشن کمیشن کا رول بھی ہے جس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. وہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن, اچھا مجھے معلوم, الیکشن کمیشن کیا کرے گا. اب الیکشن کمیشن میں اس معاملے کے اوپر اجلاس ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں سوچ بچار ہو رہی ہے, جو لیگل ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ اب ان کے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں. ایک طرف الیکشن کمیشن نے اپنا ریویو فائل کیا ہوا ہے, ایک طرف الیکشن کمیشن نے اپنی وضاحت مانگی ہوئی ہے. 2 اپلیکیشنز اس کی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. تیسرا, اب ایک طرف سے بڑا کلیئر جو ہے وہ پوزیشن لے لی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے. اب سیپریشن آف پاورز کی جو بات کر رہے ہیں آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب, وہ بالکل وہ بات ہے, سیپریشن آف پاورز ہے, اس پہ پارلیمنٹ کا ایک رول ہے, اس میں سپریم کورٹ کا ایک رول ہے. اب اس میں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس تھا نہیں, تو ججمنٹ کے ذریعے تشریح کے نام پر اگر آپ نے ترمیم کر لی, دوسری طرف جا رہے ہو, انکروچ کر دیا سوابدیدی اختیار جو پارلیمان یہ آپ کی رائے ہے, حکومت کی رائے ہے, یہ سمجھ آ گئی. میں بہت سے لا ایکسپرٹس کی رائے ہے سر, آ گئی بہت سے لا ایکسپرٹس کی رائے ہے سر, آگے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو حل ہے نا, سوال آپ تھوڑا سا دائیں بائیں کر دیتے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ایک ٹکراؤ ہے نا, ٹکراؤ کا حل آپ کی نظر میں, آپ کی رائے میں کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. وہ آپ کے آئین ری رائٹ ہو گیا, ججز صاحبان نے 11-8 نے بالکل آئین پڑھا نہیں ہے, انہوں نے غلط تشریح کر دی, ری رائٹ کر دیا, یہ آپ کی اکثریتی رائے مان لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں حل کیا ہے اس کا؟ حل تو اس پہ 2-3 حل ہو سکتی ہیں. بتائیں. ہو سکتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دے. اگر الیکشن کمیشن اس بات پر آتی ہے کہ وہ جو سیٹیں ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کر دیا کہ اس کو ریٹروسپیکٹو اس کی امپلیمنٹیشن کر دے, تو پھر تو وہ آلریڈی جو دوسرے لوگ ہیں ان کی وہ پارٹیاں میں جو پہلے نوٹیفائی ہوئے تھے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, سسپینڈ کر دیا گیا, ان کے نوٹیفیکیشنز کو بحال کر دے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے, اور یہ چونکہ ہم پارلیمان کا ایک بھی ممکن ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی اس میں ویٹ کر لیا جائے کہ سپریم کورٹ کا ریویو لگ جائے اور ریویو ڈیسیژن جو ہے اس میں اس وقت تک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی جو لا کو چیلنج کیا ہے پی ٹی آئی نے, وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جائے اور اس میں یہ میٹر ڈیسائیڈ ہو جائے. تو آپشنز تو کافی ہیں, لیکن اب آپشنز بیسٹ آپشن زیادہ لوں گا یہ خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہی اس کے اوپر کوئی فردر ایکسپلینیشن دے, اس کو ریویو کرے یا جو بھی ہے, بجائے یہ کہ سپریم کورٹ خاموش ہو جائے. دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے, اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی اگر وہ دیکھیں اور 2 ججز کے جو ججمنٹ ہے اس کا حوالہ لے لیں, اور وہ اس ججمنٹ کو جو 8 ممبر کی ججز کی ججمنٹ ہے اس کو خلاف آئین قرار دیں. دیکھیں میں اس بیسڈ آن بیسیکلی دا ایڈیشنل نوٹ بائی ریٹن بائی, جب جو اختلافی نوٹ ہے ریٹن بائی 2 ججز آف سپریم کورٹ, اسی کی بیس کے اوپر خلاف آئین قرار دے کر 90 دن کے اندر جو معاملہ تھا نا, وہ ایونچولی چیلنج ہو گیا تھا. سپریم کورٹ دوبارہ جو نئی چیف جسٹس صاحب آئے, انہوں نے بیٹھے, اس کا حل نکالا. تو سپریم کورٹ کا ایک جو فیصلہ تھا اس کو سامنے رکھتے انہوں نے کہا جی اس کے اوپر الیکشن ہونا ہی ہونا ہے, آئین کے اندر بڑا واضح ہے, ہم دیکھتے ہیں کون روکتا ہے. تو وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا تھا, اس کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا تھا. میری رائے کے مطابق ناظرین, مائی 2 سینٹ آن دس ایشو یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی یہ معاملہ طے ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے آئین کی تشریح کا جو حق حاصل ہے وہ انہی کو ہے. واپس لیتے ہیں اپنے فیصلے کو, اس کو ریویو پٹیشن کے ذریعے, جس طرح انہوں نے کہا کہ اس کو جو نیا قانون بنایا پارلیمان نے اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے, لیکن ایونچولی سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا سپریم کورٹ پاکستان. ادروائز باقی صحیح بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن میل ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. آپ کو ناظرین یاد ہے کہ اراؤنڈ 2 مہینے سے زیادہ, کوئی 89 ڈیز سم تھنگ ان ایڈوانس جو ہے سابقہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں, ابھی سابقہ چیف جسٹس صاحب جسٹس بندیال صاحب موجود تھے, تو ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. اب اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وہی طریقہ کار اپناتے ہوئے موجودہ جو سینئر جج ہے ان کا کیوں نہیں آپ کر سکتے نوٹیفیکیشن. اس کے اوپر بات کریں گے, دونوں طرف کے کیا بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں آفٹر دا بریک. 23 جون کی تاریخ تھی جب فیصلہ ہو گیا تھا, نوٹیفیکیشن کر دیا گیا تھا. پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت موجود تھی, انہوں نے 23 جون کو ہوا, اور اس کے بعد 16 سپٹمبر تک جو ہے وہ جسٹس بندیال صاحب انہوں نے ریٹائر ہونا تھا. تو سم تھنگ 84-85 ڈیز بنتے ہیں.
تو اب جو سوال کیا جا رہا ہے بار بار جو موجودہ حکومت سے، اس سے پہلے جو ہے بیرسٹر علی گوہر صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے ڈیمانڈ بھی رکھ دی کہ پہلے آپ نے یہ کام کیا تھا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اب ایکسٹینشن کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فی الفور نوٹیفیکیشن کی جائے. جو لوگ اپنی گرفت دوسروں کو ڈیفیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹینشنوں کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونو جج ہیں، اگر وہ بنتے ہیں، یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے، میں سے پوچھوں گا بھی ویسے حسن سے اس کے کتنے چانسز ہیں، تو 23 اکتوبر کو وہ اپنا حلف اٹھائیں گے. اعظم نذیر تاج صاحب جن کی منسٹری نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے، ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھا گیا. فائز عیسیٰ صاحب نے آنا تھا تو ان کا نوٹیفکیشن تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے ہی کر دیا گیا تھا. تاہم اب کی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ایسا کچھ موڈ یا حکومت کی ایسا نظر نہیں آ رہا انداز، شاید وہ کچھ اور کرنا چاہتی ہے حکومت. جو آئین میں طریقہ کار ہے وہی ہوگا، اور یہ مہینہ پہلے یا مہینے بعد سے فرق نہیں پڑتا. ابھی 25 اکتوبر میں کافی دن ہے، تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں. فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ تصحیح دی جا سکتی. ہم نے بڑی دفعہ ان کا جو اپنا موقف ہے تارڑ صاحب رکھا ہے، بہت دفعہ ان کا اپنا موقف میں مختلف شوز میں بتا چکا ہوں، اور میرے خیال میں ساری قوم نے سنا ہوگا. وہ جو جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا موقف ہے، اس کے اوپر ایک آدھ سٹوری بھی اخبار کے اندر چھپی ہے، اور ایک آدھ انٹرویو کے دوران اعظم نذیر تاج صاحب نے یہ بتایا کہ میری جب بات ہوئی ان سے مختلف مواقع کے اوپر، تو انہوں نے کہا جی مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. سنیے کیا فرمایا. اینڈ اپریل یا سٹارٹ مئی کی بات ہے، جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ایک لارجر میٹنگ آنا تھی. چیف جسٹس صاحب سے میں نے کچھ مشاورت یعنی کچھ تجاویز دینے کے لیے ٹائم مانگ رکھا تھا. میں اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب انہیں ملے، اور چیف جسٹس صاحب نے گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ اس طرح کے ریومرز ہیں سوشل میڈیا پہ کہ 3 سال کی توسیع کی بات ہو رہی ہے چیف جسٹس پاکستان کے عہدے میں. آئین اور قانون میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کو ہے، لیکن میں اسپیکنگ فار مائی سیلف، انہوں نے اپنے تئیں کہا کہ میں کسی ایسی ترمیم کو نہ چاہتا ہوں نہ میں اس کے حق میں ہوں. میں نے ان کی بات میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ان کی بات پوری سنی اور مسکرا کے میں نے کہا کہ سر ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، کم از کم حکومتی سطح کے اوپر بالکل بھی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب لینا نہیں چاہتے، حکومت ایکسٹینشن دینا نہیں چاہتی. آپ ہمیں ڈراتے ہیں روزانہ ایک آئینی ترمیم. وہ آئینی ترمیم چوسی کٹنا کی کیڑا سب کٹنا دسو حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ آئینی ترمیم نہیں، کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے، اور وہ آپ نے بتایا تھا آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا. جی اسی کے ذریعے ہوگا. جو لا منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں، یہ بات میں نے بھی جو ہے وہ ان سے بات ہوئی ہوئی ہے، جو موجود چیف جسٹس صاحب ہیں، اور بالکل وہ 23 اکتوبر کو ریٹائرمنٹ کے حوالے سے پرعزم ہے، اور آج سے نہیں، یہ 2-3 ماہ پرانی بات. وہ نہیں لیں گے، وہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں وہ کوئی خواہش نہیں ہے. کوئی حکومت اگر کر دیتی ہے، فرض کریں ہم ایزیوم کر رہے ہیں نا، حکومت اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیتی ہے، مینج کر کے، تو وہ میرے خیال سے پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے وہ امپلیمنٹ ہوگی. وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے. اس کی وضاحت میں نے مانگی نہیں ان سے، لیکن جو ان کی بات سے ایک چیز ہے کہ ہی ول بی اے فری مین. وہ چاہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ذمہ داری سے میری نجات ملے گی، پھر وہ گھومے پھریں گے. اور اب معلوم ہے کہ ریٹائرمنٹ لائف کے لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اینڈ از ون آف دوز ونس کہ جنہوں نے اپنی لائف انجوائے کرنی ہے. ابھی تک تو وہ فوکس ہیں ذمہ داری کے اوپر، آئین اور قانون کے مطابق اپنی چیز کر رہے ہیں. لیکن جس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج کی بات کر رہے ہیں، اس میں ریزن یہ نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے وہ آپ نے جو مدت ملازمت بڑھانی ہے. اس کا پرپز یہ ہے کہ جو تنخواہوں کا بوجھ ہے، جو پینشنز کا بوجھ ہے، وہ فرق ہے. اور ایک فکس ٹرم آف اے چیف جسٹس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ماضی میں ایک چیف جسٹس صاحب 22 دن کے لیے آئے، وہ بھی تمام وہی مراد لیتے ہیں جو کہ 9 سال کے لیے چیف جسٹس آیا. تو یہ ایک بڑا فرق ہے. اس چیز کو فکس ٹرم کرنا میرے خیال سے کوئی نقصان نہیں ہے. منصور شاہ صاحب کا اگر ٹرم 3 ایئرز ہے تو اس کے لیے تقریباً 3.25 سال ہے. 3 سال کر دیں تو فرق نہیں پڑے گا. اور اسٹارٹ اگر امپلیمنٹنگ فرام جسٹس منصور شاہ صاحب تو ٹھیک ہے. اچھا نقوی صاحب، آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر ہے؟ یہ جو آئینی ترمیم کانسٹیٹیوشنل پیکج اور 3 ایئرز کی جو ایک، کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہے طے شدہ ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے کنسنسس ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ خبر ہے آپ کے حوالے سے تو شیئر کیجیے گا. دیکھیں چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل باجوہ صاحب کے بڑے قریب رہے. 2019 کے آغاز تک جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے کہ میں کسی صورت ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اور پھر ان جنرل باجوہ صاحب نے جس طرح ایکسٹینشن لی وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا. تو یہ بات کہ اگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایکسٹینشن ہوگی تو میں نہیں لوں گا، تو اس پہ تو فی الحال
کوئی بات نہیں کی جا سکتی. یہ تو وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا وہ ایکسٹینشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے. ایک بات. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کیا قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ پارلیمنٹ کو بند کریں, اور اگر قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور پارلیمنٹ وہ قانون سازی ایک اکثریت کے ساتھ کرتی ہے اور اس قانون سازی کو پھر پاکستان کے آئین کے تحت مانا جاتا ہے تو پھر سب کو ماننا ہوگا. پھر اس پہ یہ سوالات اٹھانا کہ جی یہ فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے کوئی موو چلائی یا کوئی سازش کی یا کوئی چال چلی تو بالکل غلط ہوگی یہ بات. تو پارلیمنٹ کا اگر اختیار ہے قانون سازی تو پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے دیں, اور اگر اس پہ جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو پھر انہیں کہیں کہ یہ آواز اٹھائیں کہ پارلیمنٹ کو بند کر دو. جی چودھری غلام حسین صاحب, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ وہ تو آپ دو آرا سن رہی کہ ہو گئی ایکسٹینشن, تو میرا بھی یہ اس کے اوپر یہی کہنا ہے. بالکل نقوی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک آئینی ترمیم ہو گئی, اگر آئین کی طرف کہہ دیا گیا تو جیسے قاضی فائز صاحب یہ کہہ چکے ہیں پہلے کہ ہم تو آئین کے تابع ہیں, جو پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے, پارلیمان کہہ دے گا جی آپ کا ٹینیور اس ٹائم تک ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے, تو پھر دیکھنا پڑے گا. چوہدری صاحب آپ کے پاس کوئی خبر اس حوالے سے ہے؟ تو نہیں, یہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں سارے فریق کہ وہ ایکسٹینشن کر دی یا ایج بڑھا دی جائے یا یہ ٹنٹے ختم کریں اور گلیاں ہو جان سنیاں وچ. یہ ٹینٹا کیا بولا چوہدری صاحب؟ یعنی موجودہ گورنمنٹ پھر وہ سمجھانا ہوتا ہے نقوی صاحب کو, یہ آپ نے کہا یہ ٹینٹا ہی ختم کریں, وہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں. ہاں اچھا جی چوہدری صاحب, یہ مطلب ہے وہ پھر نہ ایکسٹینشن نہ کچھ, ویسے ہی سب بھی موج میلے کریں. تو یہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن ان کے راستے میں اب رکاوٹیں بہت ہو گئی ہیں, تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. تو باقی یعنی جب ہم مہمان جاتے تھے نا گاؤں سے کسی کے دوسرے کے گھر, تو والدین کہتے ہیں کہ وہ جو مرضی آپ کو کہیں, آپ نے کہنا ہم کھا کے آئے ہیں, ہم نے نہیں کچھ کھانا, ہم نے نہیں پینا, کیونکہ اگلوں نے تو مہمان نوازی کرنی ہی کرنی ہے. مہمان تو ہوتا ہی بے زبان ہے. تو اسی طرح جب یہ ایک ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو چونکہ ہمیں بھی ایکسیس ہے کوریڈور آف پاور میں وقتاً فوقتاً, تو ایک صاحب تھے انہوں نے مجھے فخریہ بتایا کہ یہ میں نے نوٹیفکیشن نکالی تھی, دوسرے نے کہا کہ یہ اس طرح ہوا تھا اور اس میں پرنسپل سیکرٹری نے یہ رکھنا ڈال دیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو پھر جب وہ ایکسٹینشن ہو گئی, وقت آ گیا چلا گیا آگے وہ پارلیمنٹ سارا, تو بعد میں دو ایسے آفیسر تھے, انہوں نے ایکسٹینشن حاصل کرنے والے چیف کے اوپر براہ راست حملے کیے. تو یہ پھر کسی وقت دوبارہ نام ایک بات میں کرنے کو, چوہدری صاحب ویسے تو آپ ہمیں دعوت دیتے نہیں ہیں. میں اور خاور گھومن صاحب جب آپ کے گھر مہمان آئیں گے نا, جب کبھی آپ نے کبھی بلایا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں, ہم کہیں گے ہم بھوک کی گولیاں کھا کر آئے ہیں. چلیں آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. ناظرین, یہ بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک آنکھوں دیکھا واقعہ دوں. میں نے یہ سوال کیا تھا 2018 کے انتخابات ہوئے, جو ہے بانی پی ٹی آئی پرائم منسٹر بنے, پہلی دفعہ انہوں نے میڈیا کو بلایا تو وہاں پہ وہ کافی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے جناب بائیوا صاحب کی, جو چوہدری صاحب کے دوست ہیں. چوہدری صاحب یہ مانتے ہیں وہ میرے دوست ہیں, تو میں نے کہا جی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دوست ہیں بھائی, جتنی آپ تعریفیں کر رہے ہیں ان کو کہیں ایکسٹینشن تو نہیں دے دیں گے. تو اس وقت بانی پی ٹی آئی فارمر پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا نہیں وہ نہیں ایکسٹینشن لیں گے اور ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن بعد میں حالات و واقعات آپ نے دیکھے, پاکستان کے اندر یہ ایسا ہوتا رہا ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بتائیں گے جو آئینی ترمیم اگر ہیں تو وہ جو نمبر گیم ہے پارلیمان کے اندر موجودہ کیا ہے اور اس کے اوپر حکومت والے کیا کہہ رہے ہیں, مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ کتنا اس کے اوپر اثر انداز ہوگا, بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, آئین کے اندر ترمیم کرنے کے لیے جو بوتھ ہاؤسز ہیں, نیشنل اسمبلی اور سینٹ, علیحدہ سے ان کے سیشن ہوتے ہیں, وہاں پہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. سینٹ کے اندر ٹوٹل تعداد جو ہے وہ اس وقت 96 ہے اور اس کا جو 2/3 بنتا ہے وہ 66 بنتا ہے. ہمارے پاس جو کیلکولیشن ہے اس وقت اپوزیشن کے پاس 57 ہے اور آلموسٹ جو ہے 10 لوگوں کی کمی ہے. اس میں جو انڈیپینڈنٹس 5 ہیں وہ بھی غالباً اس میں بھی 2-3 آگے پیچھے ہیں, لہذا 11 سے 12 سینیٹر چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر ابھی سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے, وہاں پہ 11 سیٹیں ہیں. مخصوص نشستیں اگر ان کو مل جاتی ہیں پی ٹی آئی والوں کو تو وہ ان کے پاس آ جائیں گے, لہذا 2/3 میجورٹی سینٹ کے اندر کافی مشکل ہے. نیشنل اسمبلی کی صورتحال یہ ہے کہ جب سے نوٹیفکیشن آیا ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئی وہ سیٹیں جو متنازع تھیں. اس کے بعد
224 کا فگر بنتا ہے 2/3 میجورٹی ان دا ہاؤس آف 336. ابھی جو حکومتی اتحاد ہے اس کے پاس ہیں 213. سو بڑا ضروری ہے یا مخصوص نشستیں ملیں یا پھر حسن ایوب کی اسیسمنٹ کے مطابق جو ہے آزادوں کے آزاد جو ہیں اس وقت جو آزاد پنچھی ہیں کوئی 41 پی ٹی آئی کے، کیونکہ ابھی تو آزاد ہیں وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو وہ کہیں آگے پیچھے جو اڑاری جو ہے بھر جائیں. لیکن اپوزیشن اس کے اوپر کافی جو ہے پختہ پر یقین ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے گا. ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے. اس وقت پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان. ہمارے نظام میں خامیاں، ہماری اسمبلیاں، ہماری پارلیمنٹ میں جعلی قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں. 77 سال میں آج تک پبلک ابھی بھی آپ پہ اعتماد نہیں کر رہی. جب حکومت ہی معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے، گالیوں کے لیے رہ جاتے ہیں، باقی تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے خود جناب میاں نواز شہباز شریف صاحب سے کہا ملک کی معیشت اس قدر گر چکی ہے کہ اب اس معیشت کو دوبارہ اٹھانا یہ کسی کے بس کی بات نہ ہوگی. میاں صاحب نے فرمایا میں نے چیلنج بن کر قبول کیا ہے، اب چیلنج کا یہاں. چودھری غلام حسین صاحب، یہ اپوزیشن جو بڑھ کے مار رہی ہے، فواد چودھری صاحب کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب جس دن ایک ایگریمنٹ کر لیں گے دیٹ ول بی دا اسٹارٹ آف اینڈ آف دس گورنمنٹ، اس کے بعد حکومت کے دن گنے جا چکے ہوں گے. آپ کی رائے میں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اتحاد اتنا وہ جو ہے اس کے اندر اتنی جان ہوگی کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے دے؟ نہیں، اتحاد کا اس لیے ان کا حکومت کو ٹف ٹائم دیں تو حکومت تو بننی نہیں چاہیے تھی. 8 فروری کے نتیجے میں جو میرا خیال ہے غلط ہوا ہے. تو اگر آج بھی عقل آ جائے تو بہتر ہے، قابل قبول الیکشن ہونے چاہیے، لیکن ہم نے تو فیصلہ نہیں کرنا. تو عوام جو ہیں ان کی بنیاد پر اپوزیشن کامیاب ہے، حکومت اپنی کارکردگی کی وجہ سے ناکام ہے. وقت کم ہے. نقوی صاحب کنکلوڈنگ جو ہے آپ کے ریمارکس چاہیے.